الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک وتعالی فی شان نبینا مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم مبارک وصلیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلاما دائما ابدا کثیرا کثیرا. حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بے حد احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. ہم بڑے ہی خوش نصیب ہیں نبی کا امتی ہو کر پیدا ہونا ہی بڑا قسمت کی بات ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک خدا کی بارگاہ میں یہی عرض کرتے رہے، پروردگار عالم ہمیں نبوت نہیں چاہیے، ہمیں پیغمبری نہیں چاہیے، ہمیں رسالت نہیں چاہیے، اے پروردگار عالم مجھے آخری نبی کا امتی بنا دے. آخری نبی کے امتی ہونے کے لیے انبیاء اکرام خدا سے معروضہ پیش کرتے تھے، التجا کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے، اللہ مجھے نبی بنانے کے بجائے آخری پیغمبر کا امتی بنا دے. یہ نبی کیسے بنتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور سے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا. نور مصطفیٰ خدا کے نور سے رب نے بنایا، اپنے نور سے نکال کر. جب اس کو پسینہ آتا ہے، سبحان اللہ، یہ پسینے کے خطرے جب گرتے ہیں تو انبیاء پیدا ہوتے ہیں. اور ہمارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان نرالی ہے. قرآن جس پر شاہد ہے. اور جب بندہ جہاں بھی اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے تو عاشقوں کی محفل، عاشقوں کا کلام، عاشقوں کی بات درود شریف سے شروع ہوتی ہے. پہلے درود پڑھا جاتا ہے، بعد میں بات ہوتی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بندہ درود ابراہیم صدق دل سے پڑھ لیتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے نامہ اعمال میں گناہوں کو لکھا نہیں جائے گا.
سبحان اللہ. ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لے بندہ 3 دن تک اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھے جائیں گے. سبحان اللہ. مطلب کیا ہے اس کا؟ جب بندہ صدق سے دل سے درود پڑھ لیتا ہے تو اس کے اندر یہ جرأت نہیں ہوتی ہے کہ وہ گناہوں کی طرف جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب بندہ گناہ کرتا ہی نہیں تو فرشتے لکھتے ہی نہیں. سبحان اللہ. کیوں؟ کہ نبی کا وظیفہ، نبی کا ذکر، نبی کا نام ایک ایسی ڈھال ہے، نہ شیطان وہ نام کے قریب آتا ہے، نہ کبھی بندہ آزاد ہو کر گناہ کرنے کی طرف جاتا ہے. جس کے زبان پر ہمیشہ ذکر مصطفیٰ ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس سے گناہ سرزد ہو جائے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس سے گناہ ہو جائے. جب بندہ نام مصطفیٰ لے لیتا ہے تو وہ ایسے دریائے رحمت میں غوطہ لگاتا ہے. جب ایک مرتبہ سرکار کا نام پڑھ لیتا ہے، ایک مرتبہ درود شریف کو پڑھ لیتا ہے تو دریائے رحمت میں غوطہ لگا کر باہر آتا ہے تو سارے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ محفلیں اکثر اسی لیے سجاتے ہیں، نعت کی محفل، ذکر و اذکار کی محفل، تاکہ ہمارے دلوں کے اندر حسد، بغض، کینہ ختم ہو جائے. خدا اور اس کے رسول کی محبت ہمارے دلوں میں قائم ہو جائے. کیونکہ دل ایک ایسی چیز ہے جس میں خدا نازل ہوتا ہے، خدا اترتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، قلوب المومنین عرش اللہ تعالیٰ. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ وہ اپنے بندوں کے دلوں پر، مومن کا دل وہ ہے کہ جہاں عرش الہی اتر جاتا ہے. کسی شاعر نے کہا، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا وہ دل ہے کہ جہاں تو سما سکے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ عرش اعظم کو چھوڑ کر زمین پر آنا چاہے تو کائنات اس کو سماتی نہیں ماتا انہیں، یہ سب چھوٹی انہیں بڑا. مگر مومن کا دل وہ ہے کہ عرش الہی اتر جاتا ہے. ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا وہ دل ہے کہ جہاں تو سما سکے. یہ مومن کا دل ایسے ہے کہ وہاں عرش الہی اتر جاتا ہے. جس مومن کے سینے پر عرش الہی کا آنا جانا ہو تو وہ دل دھڑکتے رہتا ہے، زندہ رہتا ہے. ایک بڑے سائنٹسٹ نے یہ دل کی حرکت پر ریسرچ کیا تو اس نے سرچ کرنے کے بعد بتایا کہ یہ ڈب ڈب کہتا ہے. ایک اور سائنٹسٹ نے ریسرچ کیا، یہ ڈب ڈب میننگ لیس ہے، ڈب ڈب کا کوئی معنی نہیں. پھر اس نے سرچ کیا، غور و فکر کیا دل کی حرکت پر، تو اس نے کہا یہ ڈب ڈب نہیں بولتا، رب رب بولتا ہے. یہ رب رب بولتا ہے. جو دل ہمیشہ اس کی یاد میں زندہ رہتا ہے، وہ بشر زمین پر ہے تو بھی زندہ ہے، زمین میں ہے تو بھی زندہ ہے. انسان کی زندگی دل کی زندگی سے وابستہ ہے. جس کا دل زندہ وہ زندہ، جس کا دل مردہ وہ مردہ.
قرآن کہتا ہے انک لا تسمیع الموتیٰ، کفار کے دل مردہ ہیں، وہ چلتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، مگر قرآن کہتا ہے کہ یہ مردہ ہے۔ کربلا کے میدان میں حسین کا پورا گھر کٹ گیا، جسم چھلنی ہو گیا، اعضا ادھر ادھر ہو گئے، یہاں تک کہ تن سے سر جدا بھی ہو گیا، ایک طرف سر ایک طرف جسم رہ گیا، مگر پھر بھی قرآن کہتا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، وہ زندہ ہے، تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ جب ایسے لوگوں کی زندگی کی جب بات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور جگہ قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَا تَحَسَّبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو میری راہ میں اپنے سر کو کٹا دیتے ہیں انہیں گمان تک نہیں کرنا، گمان تک نہیں کرنا وہ زندہ ہوں گے، سبحان اللہ، وہ زندہ ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، عند ربہم یرزقون، وہ اللہ کے پاس زندہ ہیں اور اللہ انہیں رزق دیتا ہے، وہ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، زندہ بھی ہیں، مگر ہمیں ان کی زندگی کو سمجھنے کا ہمارے اندر شعور نہیں ہے، ان کی زندگی کو سمجھنے کا ہمارے اندر وہ شعور نہیں ہے، وہ کمال نہیں ہے ہمارے پاس۔ آج بھی ہبلی کی سرزمین اس بات پر گواہ ہے، 300 سال ہو گئے، روڈ چوڑا کرنا سازش تھی حکومت کی، ضرورت نہیں تھی وہ بارگاہ توڑنے کی، مگر چاہتے تھے حکومت، سازش تھی، توڑنے کے بعد دیکھتے ہیں 300 سال ہو گئے، آج بھی تر و تازہ ولاش، جن کا کفن تک میلا نہیں ہوا۔ شاعر کہتا ہے جسم ہو تو عاشق کا گلتا نہیں، یہ میت کفن کی کفن میں رہی۔ جو پکا اور سچا عاشق ہوتا ہے سرکار کا، اس کے کفن کو مٹی تک نہیں کھاتی، اس کے جسم کو مٹی کھانا حرام ہے، مٹی کے لیے ان کا جسم حرام ہے۔ جب ایسے لوگ قبر میں جاتے ہیں تو ایسے لوگ کبھی موت سے ڈرتے نہیں، یہ لوگ موت سے ڈرتے نہیں، موت کو اپنے گلے لگاتے ہیں، اس لیے لگاتے ہیں کہ ان کی معراج ہوتی ہے، یہ موت سے ڈرتے ہیں، موت کو گلے خوشی خوشی لگاتے ہیں اس لیے کہ انہیں سرکار کی دیدار ہوتی ہے، ان کی زندگی کا مقصد سرکار کو دیکھنا ہے، اور وہ جس کو زیارت سرکار کے چہرے کی زیارت کی حسرت ہو، وہ اس شوق میں سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی سرکار کی محفل میں بیٹھتے تو سنتے سرکار کی، دیکھتے علی کو۔ حضرت عائشہ پوچھتی ہیں ابا جان یہ کیا معاملہ ہے، سنتے تو سرکار کی ہو مگر تکتے علی کے چہرے کو ہو؟ تو حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں بیٹی کیا تمہیں معلوم نہیں، میرے آقا نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ علی کے چہرے کو تم جدھر سے بھی دیکھو، آگے سے دیکھو، پیچھے سے دیکھو، ادھر سے دیکھو، ادھر سے دیکھو، عبادت ہے۔ علی کے چہرے کو دیکھنا جب عبادت ہے تو نبی کے چہرے کو دیکھنا کیا ہوگا؟ اس لیے یہ اللہ والے سرکار کی دیدار کے لیے موت کو گلے لگاتے ہیں۔ حاجی ماؤ صاحب جو بلاری کے مشہور شاعر ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان سے آپ نعت میں ایک شعر لکھتے ہیں، ان سے ملنے کا، کن سے؟ ان سے ملنے کا اگر موت ہی ذریعہ ہے تو، ان سے ملنے کا اگر موت ہی ذریعہ ہے تو
عمر جتنی ہو میری پوری گھٹا دے یا رب، عمر جتنی ہو میری پوری گھٹا دے یا رب، ایک تمنا ہے میرے دل کی مٹا دے یا رب، کوئی اچھی سی ایک نعت لکھا دے یا رب۔ ان کے چہرے پہ اگر میم کا پردہ ہے تو، ان کے چہرے پہ اگر میم کا پردہ ہے تو پردہ میم کو سرکا کے دکھا دے یا رب۔ تو حضرات یہ عشق و محبت کی بات ہے۔ یہ عشق اور محبت ایسا ہی ہے کہ جس کو یہ چسکا لگ گیا اس سے دنیا دور ہوتی جاتی ہے، کیونکہ یہ محبت اور عشق کا جو پلیٹ فارم ہے دنیا کی زندگی سے علیحدہ کرتے جاتا ہے۔ یہ دنیا کی محبت، اپنے اہل و عیال کی محبت، دنیا کی دولت سے محبت، یہ جتنی بھی محبتیں ہیں جو کام آنے والی نہیں ہیں اس کو دور کر دیتی ہے۔ یہ محبت صرف اسی کو قائم رکھتی ہے جو کام آنے والی ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہماری محبت کے اندر پختگی ہونی چاہیے، ہماری محبت پکی ہونی چاہیے۔ اگر کچی ہے تو بیکار ہے، پکی ہے تو کامیاب ہے۔ مثال کے طور پر میں پیش کروں، ایک کچی اینٹ جلی نہیں، ابھی بنایا ہے کچی اینٹ کو، اس کو زمین میں گڑا کر کے دفنا دیتے ہیں۔ چند دن گزرنے کے بعد جب ہم اس کو کھودیں گے تو وہ کچی اینٹ ہمیں نہیں ملے گی، کیونکہ وہ بھی مٹی تھی، مٹی میں مل گئے۔ اگر آپ وہی پکی اینٹ زمین میں رکھو، صدیاں گزر جائیں گی، صدیاں گزر جائیں گی، جب آپ کھودو گے تو آپ کو جلی ہوئی اینٹ ثابت ملے گی۔ اس لیے کہ جلنا عشق رسول میں، عشق رسول میں جلنا، عشق رسول میں جلنا، پختگی حاصل کرنا، سختی آتی ہے اس کے اندر۔ جب عشق رسول میں یہ جل کر جب مضبوط ہو جاتا ہے، جب یہ سخت ہو جاتا ہے تو ساری کائنات اس کو چھو تک نہیں سکتی۔ یہ جہاں پر ہے وہاں پر ثابت، اور کب تک ثابت؟ جب تک کہ سرکار چاہیں، جب تک کہ اللہ چاہیں وہ ثابت رہتے ہیں۔ اب ہماری جو لگن ہے اہل سنت الجماعت کی، اور جتنے بھی سلاسل کے مریدین ہیں، ان کا یہ پکا عقیدہ ہے کہ اپنے بزرگان دین اپنی خبروں میں زندہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ مرنا ہے۔ کل من علیہا فان، قرآن کہتا ہے ہر ایک کو فنا ہونا ہے۔ فنا الگ الگ طریقے سے ہوتے ہیں، کوئی دنیا کی محبت میں فنا ہو جاتا ہے، کوئی دنیا کمانے میں فنا ہو جاتا ہے۔ یہ فنا ہونے کے الگ الگ طریقے، کوئی اپنے پیر کی محبت میں فنا ہوتا ہے۔ جب یہ پیر کی محبت میں فنا ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر ایک اور اسٹیپ آگے ملتا ہے، فنا فی شیخ اس کو کہا جاتا ہے۔ پھر وہ اپنے پیر کی محبت میں فنا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ایک اور آگے منزل آتی ہے، فنا فی الرسول کی۔ جب پیر کی محبت میں فنا ہو گیا، پکا ہو گیا، تو پیر کی محبت اس کو عشق رسول کے سانچے میں جلاتی ہے، ڈھالتی ہے۔ جب وہاں وہ پکا ہو جاتا ہے تو رہی بات فنا فی اللہ، خدا کی ذات کی خدا کی محبت میں فنا ہونا۔ تو یہ تین منزلیں ہیں انسان کے لیے، تین منزلیں۔ خبر میں سوالات تین ہوتے، ہم وضو کرتے ہیں، ہر وضو کو 3 بار ہوتے، اس کا بھی کوئی مقصد ہے۔ جب ہم
اپنی محبت میں پختہ ہوتے ہیں. ہماری محبت جب مضبوط ہوتی ہے تو ہم اپنے بزرگوں کے صدقے اپنے اعمال اپنے بزرگوں کی نسبت ہمیں کامیاب کرا دیتی ہے، اور ہمیں اپنے بزرگوں سے سچی اور پکی محبت رکھنی چاہیے. اب مرید ہو گئے گا تو ہو گئے، کیا کی صاحب آ گئے، کیا کی لبا برس کے ور جاگ ملے، چمنے کے ور جاگ ملے، کیا کی نظرانہ دیے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں. پیر سے کچھ لینا، کیا لینا؟ پیر تم نہ دنیا نہیں دیتا، پیر تم نہ دنیا نہیں دیتا، پیر تم نہ وہ زندگی دیتا، وہ زندگی تمہیں دیکھی نہیں اب تک. سبحان اللہ سبحان اللہ. تم نہ بزنس میں آئیڈیا نہیں دیتا پیر، تمہارے نفع اور نقصان کا ذمہ دار پیر نہیں، تمہاری آخرت کا نفع اور نقصان کا ذمہ دار پیر ہے، دنیا کا نہیں. حضرت امام حسین فرماتے ہیں اگر یہ دنیا کا کوئی مال و زر کچھ آخرت میں کام آنے والا ہوتا تو میرے چاہنے والوں کے گھر کے سیڑھیاں بھی سونے کے ہوتے بولتے. اور جتنے بھی اولیاء اکرام ہیں یہ کروڑ پتیاں تھے، بادشاہ وقت تھے. جب ان تک خدا اور اس کے رسول کا پیغام پہنچا تو ساری دنیا کی دولت کو ٹھوکر مار کر نکل گئے. حضرت بشر الحافی جن کا مزار بودا شریف میں ہے، حضرت جو ہے بہت بڑے بیپاری شراب کے، بہت بڑے بیپاری. ایک بار اپنا دکان بند کر کے حضرت گھر کی طرف جاتے رہتے تو راستے میں چھوٹا سا پیپر گرا رہتا، اس میں لکھا رہتا اللہ. چھوٹا سا پیپر اس میں اللہ بول کو لکھو رہتا. حضرت کیا کرتے ہیں اسے اٹھا لیتے، اٹھا کو آنکھیں کو لگاتے، آنکھیں لگا کو سوچتے ہوں میں ایک بڑا بیپاری، میرے پاس کام کرنے والے میری اتنی تعظیم کرتے ہیں، انہیں ساری کائنات کو چلانے والا انہیں نیچے گر گیا نا، اس کا نام کتنی بڑی بے ادبی ہو گئی. دل میں سوچتے حضرت، آنکھیں لگا کیا کرتے، جب میں ہاتھ ڈالے تو ادھر کی باٹل رہتی اس پر چھڑکتے، چھڑک کو کیا کرتے ایک دیوار کے اونچے حصے پر کو چل جاتے. اب رات کو وہ علاقے کے ایک بزرگ کو خواب آتا، جا کو ان کو پیغام دو ہمارا. اب ان تک پہنچنا بڑی مشکل کی بات رہتی بشر الحافی کے پاس. 3 دن لگاتار ایک خواب ہوتا. تیسرے دن جا کر حضرت بیٹھے رہتے، غلے پر بیٹھے رہتے، بیپر پر جا کو حضرت سلام کرتے، وعلیکم السلام، بولو حضرت کیا ہے. اب تمہارا اشارہ ہوا ہے ہمارے کو، تمہیں یہ سب چھوڑ کو دنیا ہے نہیں، اب آ جانا تمہیں ہماری طرف، اللہ کی طرف آ جانا. یہ تمہارے ہمارے کو اشارہ ہوا، ہمیں تمہیں دعوت دینے آ کر. پوچھتے حضرت یہ اشارہ تم نے اللہ کی طرف سے ہوا کیا؟ ہاں ہم نے اشارہ ہوا. تو حضرت باہر نکلتے، باہر نکل کیا کرتے ہیں وہ پورے پیسے کی سے سب رہتے نا، آنچ لگا رہا تھا. کئی کو آنچ لگائے انہوں، کسی غریباں کو بانٹے تو ہو جاتا تھا نا بھائی. حرام کی دولت بانٹے تو بھی ثواب نہیں. حرام کی دولت حضرت کیا کرے، آنچ لگا دیے، بس نکل گئے.
نکل گئے ایسے عاشق رسول مقام پالیے. حضرت جو ہے بغداد کے گلیوں میں ہمیشہ چپل پہنتے تھے، ننگے پاؤں سے پھرتے. حافی کا تو ننگے پیر والے بولتے عربی میں. حضرت کا نام بشارہ، حافی بولتے ننگے پیر والے. پوچھتے لوگ کیا حضرت تمہیں اتنے بڑے ولی سب تمہیں معلوم ہے، تمہیں چپلانچ نہیں پہنتے نا؟ حالانکہ جوتا پہننا سنت ہے، جوتا پہننا سنت. کیا حضرت سنت چھوڑوا لینا کیسا؟ حضرت بولتے جس وقت خدا کا پیغام مجھ تک پہنچا تو اس وقت میرے پیر خالی تھے. میرے پیر خالی تھے، میں خالی پیر سے رہنا، بغیر جوتے رہنا مجھے پسند ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے، ان کی یہ محبت کو دیکھ لے کو بغداد کے شہر میں جتنے جانور تھے ان کو حکم دیا، یہ بیلاں جتنے بھی جانور ہیں نا، انہوں گلیاں میں ادھر ادھر گوبر بھی پیشاب نہیں کرنا. کرنا ہے تو گاؤں کے باہر جا کو کرنا. کیوں بولے تو بشر الحافی پتہ نہیں کوسی گلی سے گزر جائے گا، جب یہ گزر جائے گا اس کا پیر گندا ہو جائے گا. جانور جو ہے گلیوں میں گندا نہیں کرتے تھے. جب بشر الحافی جو ہے پردہ کر گئے، بغداد کی گلی میں جو ہے گوبر نظر آتا، گندگی نظر آتی، تو اس علاقے کے بزرگ سمجھ لیتے کہ اب بشر الحافی گزر چکا ہے. بشر الحافی اب دنیا میں نہیں ہے، انتقال ہو گئے. جا کر دیکھے تو حضرت انتقال ہو گئے. اللہ تعالیٰ ایسے ایسے اپنے مخرب بندوں کو چن کر ہماری ہدایت کے واسطے بھیجے. معلوم ہے یہ اللہ کے دوست ہیں. اللہ کیا بولے، یہ میرے دوست ہیں بولے، انہوں نہیں بولے اللہ ہمارا دوست ہے. تو بہت اچھے، سبحان اللہ. انہوں نہیں بولے کیونکہ اس کا وعدہ ہے جو کوئی ایک قدم مجھ تک چل کر آتا ہے تو میں 10 قدم اس کی طرف چل کے آتا ہوں. اس کا وعدہ ہے. اس واسطے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا بولا، تم نبی کے ہو جاؤ، تم نبی کے ہو جاؤ، میں خود تمہارا ہو جاتا ہوں. تمہیں مجھے ڈھونڈ لگانے کی ضرورت نہیں. قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے میرے پیارے محبوب ان سے کہہ دو جو خدا اور اس کے رسول سے محبت کرنے کا، خدا سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان سے بولو. صرف اللہ اللہ بولتے ہیں نا، ان سے بولو. خدا سے محبت کرنے والوں کا، خدا سے محبت کرنے کا جو دعویٰ کرتے ہیں ان سے بولو فاتبعونی، تمہاری اتباع کرے، تمہاری اتباع کرے، تمہارے پیچھے چلے، تمہارے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرے. فاتبعونی، جب ہم سرکار کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے، اتباع کریں گے تو ہم نہ کیا ملتا. اللہ تعالیٰ آگے چل کر ارشاد فرمائے یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ خود تم سے محبت کرے گا. اب یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کو راضی، خدا کو راضی کرنے والے، خدا ان سے راضی، یہ خدا سے راضی. اب ہمارے سامنے جو ہے 4 دن کے بعد رمضان آنے والا ہے. رمضان کی چاند رات کو سرکار غوث پاک پیدا ہوئی. چاند نظر آتا رمضان کا، سرکار غوث پاک تشریف لاتے. جس دن سرکار غوث پاک پیدا ہوئے، سارے دنیا میں، پوری دنیا میں لڑکے پیدا ہوئے، ایک بھی لڑکی نہیں. اور جتنے لڑکے پیدا ہوئے سب کے سب ولی ہوئے ہو. جتنے لڑکے پیدا ہوئے سب کے سب ولی ہوئے.
اب یہ ان کے آنے کی بدولت ہے. جب سردار آتا ہے تو اکیلا نہیں آتا، یہ سردار الاولیاء ہے. جب یہ سردار اولیاء کا سردار جب آتا ہے تو اولیاء کے لشکر کے ساتھ سردار آتا ہے. آج ہماری سمجھ میں سرکار غوث پاک اگر آ گئے تو ہمیں سرکار کو سمجھنا بھی بڑا آسان ہے، خدا کو سمجھنا بھی بڑا آسان ہے. پہلے ہمیں سرکار غوث پاک کی عظمت کو سمجھنا، حقیقت کو سمجھنا. یہ حقیقت کیا ہے کون بھی نہیں بولتا. تم نا کئی کو بولے تو معلوم بھی نہیں کسی بھی، سب فضیلت بولتے ہیں، فضیلت بولتے ہیں، عظمت بولتے ہیں، حقیقت نہیں بولتے ہیں. کیوں؟ حقیقت خدا جانے اور اس کا رسول جانے. اور اللہ تعالیٰ سرکار غوث پاک کو وہ مقام عطا فرمایا. آپ جنہ کے بھی خطب، جنات بھی ان کے مریداں، فرشتے بھی ان کے مریداں. کن کے ہیں؟ سرکار غوث پاک کے. انسانہ بھی مریداں، اولیاء بھی مریداں. اب دیکھو کیا شان ہے سرکار غوث پاک کی. انسان ولایت کے مقام پر پہنچنے کے بعد ولی بننا کا کیا کرنا، بہت تکلیف اٹھانا. انجینئر بننا کا تو محنت اٹھا کو پڑھنا، ڈاکٹر بننا محنت اٹھا کو پڑھنا، ولی بننا بڑی محنت اٹھانا پڑتا. جب یہ رات دن خدا کی یاد میں رکو وہ مقام پر پہنچتا ہے نہیں ولی. وہ مقام پر پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دینا چاہیے، سرٹیفکیٹ دے اللہ سے. ابھی میرا دوست ہے تو پھر واپس غوث پاک کے پاس بھیجتا. پھر واپس غوث پاک کے پاس جا، سند وہاں لگا لے، سیل خدم کی سیل کندھے پر لگا لے گا. سرکار غوث پاک کے قدم میں ولایت کی سیل ہے. جبھی تو اعلیٰ حضرت بولتے واہ کیا جود و کرم، نہیں واہ کیا غوث ہے مرتبہ بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم مالا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کیسا ہے آقا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. اولیاء اللہ کو سرکار غوث پاک کے سر تک پہنچنے کی ضرورت نہیں، تلوا مل گیا تو ان کی کامیابی ہو گئی. تلوا مل گیا تو کامیاب ہو گئے. سر تک کوئی نہیں پہنچتا سرکار غوث پاک کے. جب سرکار غوث پاک اعلان کرے یہ میرا قدم سارے اولیاء کے کندھے پر، معراج میں ہوئی بات. سرکار غوث پاک کے کندھے پر قدم رکھے، فرمائے میرا قدم تیرے کندھے پر، تیرا قدم سارے اولیاء کے کندھے پر. جو اس کا منکر ہوگا اس کے کندھے پر خنزیر کا قدم ہوگا. جب منکر ہو گیا سرکار غوث پاک کا، ان کو انکار کرا تو اس کا سارا عمل برباد. اس کا سارا نیک عمل برباد. کچھ دیکھا نہیں جا رہا. دیکھا جا رہا تو کیا دیکھا جا رہا؟ بس سرکار غوث پاک کی محبت دیکھی جا رہی. ان سے محبت ہے تو کامیاب ہے. آپ ایک مشہور کتاب 11 مجلس ہے، اس میں دیکھو آپ بہت سارے بزرگان سرکار غوث پاک کے قدم کو نہیں مانتے. ان کی ولایت سلب ہو جاتی. اور سرکار بندہ نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی جو ہے سرکار غوث پاک کے قدم کو تسلیم نہیں کرتے. ان کی بھی ولایت چلے جاتی، سلب ہو جاتی. سوچتے حضرت کیا رہے میرے پاس اور کہاں چلا گیا. سمجھ میں آتی بات، غلطی کہاں کرے میں سرکار غوث پاک کے قدم کا انکار کرے. پھر توبہ کر لیتے، پھر ولایت واپس آتی.
بہت سارے بزرگاں ہیں. سرکار غوث پاک کا معاملہ ایسا ہے، انکار کرے تو سب چلے جاتا، ان کے گھر میں آ گیا تو سب مل جاتا. چور آیا کہ نہیں آیا؟ ایک وقت کی نماز پڑھا نہیں، ایک روزہ رکھا نہیں، ایک عمرہ کرا نہیں، ایک حج کرا نہیں، اچھا کام کرا نہیں، زندگی بھر چوری میں چوری کرتا کھاتا. آ گیا سرکار غوث پاک کے گھر میں چرانے، ساری رات ڈھونڈا، کیا بھی نہیں ملتا اسے. کیوں؟ سرکار غوث پاک کو دیکھتا ہوں نے، سرکار غوث پاک بڑا قیمتی لباس پہنتے، اور ایک بار جو جوڑا پہنتے پھر دوسری بار نہیں پہنتے تھے اس کو. دیکھا سرکار غوث پاک کے گھر میں چرا لیا، میں پیڑا بیٹھ کو کھا دوں گا. بول کیا کرا، نیت کر گھسا. ساری رات گزر جاتی، صبح کا وقت آ جاتا، کیا بھی ملتا نہیں. ابدال آ جاتے وہاں، مکے میں رہتے 4 ابدال، مغرب مشرق شمال جنوب چاروں طرف ایک ابدال رہتے. اور اس کا مقام یہ ہے، الٹے ہاتھوں سے دعا کرتے ہوں. اگر بارش نہیں ہوئی الٹے ہاتھوں سے دعا کرتے، ہاتھ سیدھے کرے تو بارش شروع ہے. ان کی دعا اتنا فوراً قبول ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. ایک ابدال کا انتقال ہو گیا تو آگے بولتے حضرت ابدال کا انتقال ہو گیا، اب وہ ابدال کی جگہ پر کسی اور کا انتخاب کیجیے آپ. تو سرکار غوث پاک کیا کرتے، کہاں بھی ڈھونڈنے جاتے نہیں، رات کو چایا ہے تک لے لے چل جاؤ اسے گھر. یہ ان کی نگاہ کی تاثیر، جو ان کے گھر میں آ گیا وہ کامیاب ہو گیا. سرکار غوث پاک، ایک شاعر کہتا ہے، گناہ گاروں پہ دامان غوث اعظم ہے، قسم خدا کی یہ فرمان غوث اعظم ہے، مرتا نہیں مرید میرا توبہ کیے بغیر، یہ ساری دنیا میں اعلان غوث اعظم ہے. مریدی ہم لا تخف اللہ ربی، بولے سرکار اے مرید تو کیا آپ ڈرنا کو، میں ہوں کت بولے، میرا اللہ بہت بڑا ہے، کیا آپ ڈرنا تو کہ. وہ سے پیران بھی بولے نہیں، بولے سر ہمت کے بات میں ہوں کت بولے، میرا اللہ بہت بڑا ہے، کیا آپ ڈرنا کو گئے. آج بھی سرکار ضمانت لیے، جو میرے مدرسے کے سامنے سے گزر جاتا اس وقت میری شفاعت واجب ہو گئی. آج بھی بغداد شریف میں سرکار غوث پاک کا مدرسہ ہے، وہ مدرسے کے سامنے سے اندر جانے کی ضرورت نہیں، انہیں مدرسے کے سامنے روڈ پر سے چلا گیا تو میں اسے شفاعت کرا تم بولے. کل قیامت کے میدان میں اگر ان کا مرید اٹک گیا، اسے حکم ہو جائے گا دوزخ میں ڈالو، تو سرکار غوث پاک کیا بولتے، یا اللہ انہیں تو برا ہو، میں تو اچھا ہوں نا. وہ برا ہے میرا مرید، میں مانتا ہوں، میں تو اچھا ہوں نا، مجھے دیکھو اسے چھوڑ دو. یہ وعدہ ہے آپ کا. سرکار غوث پاک کے غلامہ کا یہ عالم، سرکار غوث پاک کے غلامہ کا یہ عالم. جاتے ہیں گھر میں تو ابدال بن جاتے ہیں. اب ابدال بنا کر کیا کرنا، کوشش تو کالج ہے، میڈیکل کالج ہے، انجینئرنگ کالج ہے، فارمیسی کالج ہے، لا کالج ہے، کوئی کالج بھی نہیں، یونیورسٹی بھی نہیں، ولایت نہ ولیاں بنانے کی کالج ہے نہ ابدال بنانے کی کالج ہے. اگر ہے تو سرکار غوث پاک کا گھر، وہاں سے ابدال بنتے ہیں، ان کی چوکٹ سے ابدال بنتے ہیں، اولیاء بنتے ہیں، قطب بنتے ہیں. وہاں جاگو سر ٹیکنا انہیں، وہاں جاگو سر ٹیک گیا کامیاب ہوگا. سرکار غوث پاک کے خانقاہ میں ایک خادم حضرت سرکار غوث پاک کا، اس کا کیا بھی کام نہیں، جو مہمان آتا اسے وضو کے واسطے پانی دیتا. 40 سال گزر گئے، آتے ساتھ میں خالی پانی دے رہا وضو کو. سوچنے لگا بیچارہ 40 سال ہو گئے، میں کہاں وہاں چھوں، کون کی جانا، دلندر آ رہا، خلندر بن کو جا رہا، میں کہاں وہاں چھوں. 40 سال ہو گئے، زندگی
چلو ذرا دنیا دیکھیں گے. سرکار سے اجازت لے گا, حضرت ذرا چھٹی دو میرے کو, وہ 15-20 دن ذرا جا غصہ ہے. 15-20 دن کی چھٹی میں نکل جاتا. راستے میں 2 ابدال ملتے, ان سے ملاقات ہوتی. اب کچھ سے کہاں جا رہے ہیں, چلو ہم بھی ذرا سیر کرنے گے, میں بھی آؤں, چلو سیر کرنے نکلتے. اب ان کے پاس نہ اوڑھنا ہے, نہ بچھانا, نہ توشہ, نہ پیسے. نکلے پہلا دن, وہ 2 ابدال میں سے ایک ابدال دعا کرتا. ابدال ایسا دعا کرے, ایسا آ گئے, روٹی آ گئی سامنے, توشہ, ایک ایک روٹی آ گئے, کھا لیے. دوسرے دن اور ایک ابدال, انہوں دعا کرتے, پھر کھانا آ جاتا, کھا لیتے. اب تیسرا دن, اب بولتے تمہاری باری. کس کی؟ پانی دینے والے کی. اب وہ تو ابدال تھے, دعا کرے آگے, اب کئی گئے نا پانی دینے والا پریشان ہے, کیا تو منظر لگا گا, تو دعا کر, 2 روٹیاں آ جاتی. روز ایک ایک آئی تھی, 3 آئے تھے, 6 آ گئے. انہوں گھبرے ہو گئے ابدال. ہمیں دعا کرے تو یہ نہیں دعا کرے, 2. حضرت تمہیں کیا دعا کرے؟ اب انہیں بولتے تمہیں کیا دعا کرے صاحب. ابدال کو انہیں پوچھتا تمہیں کیا دعا کرے؟ ہمیں کیا بھی نہیں, یا اللہ تجھے غوث پاک کے دربار میں جو وضو کے آنے والے لوگوں کو وضو کا پانی دیتا, اس کا واسطہ ہمیں روٹی دے دے. غوث پاک کے دربار میں وضو کو پانی دینے والے کا واسطہ, یا اللہ ہمیں روٹی دے دے. ہمیں یہ دعا کرتے. جب انہوں بولتے سرکار غوث پاک مجھے کیا مقام پر پہنچا ڈالیں, ابدال میرا نام لے کو بولا تو اللہ دے آنا. جب انہوں بولتے حضرت تو مجھ کتائی. سرکار غوث پاک ایسا نوازتے محسوس بھی نہیں ہوتا, محسوس بھی نہیں ہوتا. اور ان کا چاہنے والا, ان کو دل سے ماننے والا کبھی پریشان ہتاش نہیں ہوتا. پریشانی کی تکلیف کی مجال بھی نہیں اس کے پاس آنے کی. اسے کیا بھی نہ گردش ستاتی, نہ شیطان ستاتا, نہ پریشانی کیا بھی ستاتی تھی اسے. مگر شرط کیا ہے, سرکار غوث پاک کا پکا لور ہونا ہے. جیسا اینٹ ہوتی ہے پکی جلی ہوئی, وہ ہونا ضروری. سرکار غوث پاک کا معاملہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. یہ سورج اللہ کا بنایا ہوا, یہ زمین اللہ کی بنائی ہوئی, یہ مہینے اللہ کے بنائے, مگر ان پر حکومت سرکار غوث پاک کی. سورج طلوع ہونے کے پہلے غوث پاک کی بارگاہ میں جانا, سلام پیش کرنا, اجازت لے کو سورج پیدا ہوتا. یہ مہینے ہیں نا, آتے نا, ہر مہینہ آنے سے پہلے اپنے مہینے بھر کا رپورٹ دینا, کون سے تاریخ کو کیا کیا ہونے والا ہے دنیا میں, یہ پورا رپورٹ دینا, پھر اجازت لے کو مہینہ آنا. سرکار غوث پاک کا معاملہ وہ, سرکار غوث پاک جب صبح ہو جاتی تو سرکار غوث پاک کے گھر پر جو ہے مسجد کے پاس, کبھی گھر کے پاس لمبی لائن لگ جاتی, لمبی لائن لگ جاتی. کیا واسطے؟ خالی سرکار کے چہرے کی زیارت کے لیے. جو آدمی سرکار غوث پاک کے چہرے کو دیکھ لیتا, اس دن اسے موت نہیں آتی. وہ ضمانت ان کی. سرکار غوث پاک کے چہرے کو دیکھنے کے لیے لوگ
لائن میں کھڑے ہو جاتے تھے. اب سرکار غوث پاک کے پیدائش کا دن ہے، تمہیں بھی تمہارے گھر میں جو ہے جو کچھ اللہ تمہیں دیا بناؤ، سرکار غوث پاک کے نام پر فاتحہ پڑھو، غریبوں کو کھلاؤ، ہے نا، ان کی محبت، ان کی پیدائش کی خوشی کرو. اگر تمہارا عشق سچا ہے، تمہارے گھر میں ولادت غوث کی ہو رہی ہے، خوشی کے ساتھ کر رہے ہیں، اگر سرکار کو پسند آ جائے تو سرکار تمہارے گھر تشریف لاتے ہیں. جب ہم ان کی یاد مناتے ہیں تو سرکار اگر خوش ہو جائیں کہ غوث پاک ہماری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب. جب سرکار غوث پاک خوش ہو گئے تو کربلا والے خوش ہو جاتے ہیں. جب کربلا والے خوش ہو گئے تو حضرت علی بیوی فاطمہ خوش ہو جاتے ہیں. جب انہوں خوش ہو گئے تو سرکار خوش ہو جاتے ہیں. جب سرکار خوش ہو گئے تو اللہ تعالیٰ خود بخود خوش ہو جاتا ہے. ان کی محبت میں ہمارا فائدہ ہے، ہمارا سب کچھ ان کی محبت. اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ بولا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. یہ زمین خدا کی ہے، اس پر حکومت اللہ کے ولیوں کی ہے. زمین خدا کی حکومت، اس پر اللہ کے ولیوں کی حکومت ہے. ہندوستان پر سرکار غریب نواز کی، ہاں، بغداد سرکار غوث پاک کی، کربلا حضرت امام حسین کی، نجف حضرت علی کی، انہی کا چلتا ہے. اللہ تعالیٰ کائنات کو بنانے کے بعد اور کائنات میں جو جو چیزیں ضرورت تھی بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے پاس کچھ نہیں رکھا، یہ سب دے دیا، ان کو سب دے دیا، ان کے چاہنے والوں کے حوالے کر دیا. ان کے پاس جاؤ، سب کچھ ان کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ جنت بنانے کے بعد بھی اپنے پاس نہیں رکھا، حضرت امام حسن اور حسین کے حوالے کر دیا. جنت کا سردار انوچ نا، پراپرٹی خدا کی، مگر ان کے نام رجسٹر ہوگی. ہو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بزرگوں سے سچی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری دنیا بزرگوں کے سائے میں اور عقیدت میں، اور ہماری آخرت بھی اللہ تعالیٰ بزرگوں کے سائے میں اور عقیدت میں رکھے. اللہ تعالیٰ سرکار غوث پاک کے صدقہ طفیل ہماری ہر مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور فرمائے، اور یہ سرکار وارث پاک کی محفل کو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے قبول فرمائے. اور جن لوگوں نے آج لنگر کا اہتمام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی کمائیوں میں برکت عطا فرمائے، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. جتنے لوگ محفل میں حاضر ہیں اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، کمائی میں برکت عطا فرمائے، ان کے گھروں پر رحمت کی بارش نازل فرمائے. اللہ ان کے آباء و اجداد کی مغفرت فرمائے. اگر کوئی جنت میں ہے تو مولا ان کے درجات کی بلندی عطا فرمائے. اگر کوئی قابل عذاب ہے تو اللہ تعالیٰ سرکار کائنات کے صدقے انہیں عذاب سے رہائی عطا فرمائے اور ان کا مقام خلد بری میں عطا فرمائے. جتنے لوگ وارث پاک کے محفل میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دامنوں کو رحمت کے پھولوں سے بھر دے. یا اللہ جتنے ہمارے ماں بہنیں نیچے بیٹھ کر سرکار وارث پاک کی محفل کو سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ہر مصیبت کو، پریشانی کو، تکلیف کو، بیماری کو دور فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نور خلق اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا زینت عرش اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا عروس مملکت اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا قاسم رزق اللہ وعلی آلک و صحبک و ازواجک و اہل بیتک سلاما دائما ابدا کثیرا کثیرا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
واحفظني مولاي من كل آفات الدنيا والآخرة. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا تلاوة سورة الفاتحة. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن نبينا مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله.